اور رات کا میں نے دیکھا کہ بڑا شور ڈالا ہوا ہے یوٹیوب پہ کچھ لوگوں نے اور فیس بک پہ، وہ کہتے ہیں جی آج جو چاند نظر آیا اس سے ثابت ہو گیا ہے کہ چاند کا فیصلہ صحیح تھا۔ تو یہ آپ کو بھی بتا دوں، آپ اسے یاد رکھیں گے، یہ ان پڑھوں والی بات ہے، جاہلوں والی بات۔ پڑھی لکھی بات پتہ کیا ہے؟ علم کی بات یہ ہے، آپ بھی سن لیں اور وہ بھی سن لیں گے، اس پہ انشاءاللہ میں ان کو بھی جواب دے رہا ہوں۔ جس دن چاند دیکھنے کی کوشش کی گئی، اس دن چاند پاکستان میں یعنی بدھ کی شام کو پاکستان میں غروب آفتاب کے وقت چاند کی عمر تھی 13 گھنٹے 42 منٹ۔ یہ ان کے وزیر صاحب نے کہا خود، اور سارے کیلنڈر بتا رہے ہیں، اور 13 گھنٹے 42 منٹ کا چاند نظر نہیں آتا، نظر آ نہیں سکتا۔ سب فقہا نے لکھا ہے کہ کم از کم اس کی عمر کم از کم 22-23 گھنٹے، بعض نے 18-19 گھنٹے بھی لکھی، لیکن وہ کوئی حساب ہوتا ہے کہ سورج سے اتنی ڈگری کا فاصلہ ہو تو پھر تھوڑا سا نظر آ سکتا، 18-19 کم از کم، لیکن عام روٹین میں 23-24 گھنٹے کا چاند ہو تو نظر آتا ہے۔ پاکستان میں اس وقت تھا 13 گھنٹے کا۔ اچھا اس دن نظر نہیں آیا، جب اس سے لے کے کل شام تک 24 گھنٹے اور ہو گئے۔ 24 اور 13 کتنے ہو گئے جی؟ 37۔ 24 اور 13 کل شام کو 37 گھنٹے کا ہو گیا، تو 37 گھنٹے کا بڑا نظر آنا تھا کہ نہیں؟ کیوں جی؟ یہ کیا دلیل ہوئی کل بڑا نظر آ رہا تھا اس لیے ثابت ہو گیا جی چاند پہلے دن کا ہی تھا؟ وہ پہلے دن تو پہیا نظر آ ہی نہیں سکتا تھا، پہلے دن تو یہ 17-18 گھنٹے کا بھی ہوتا تو نظر نہیں آ سکتا تھا۔ ہمیں حکم فرمایا گیا دیکھ کے روزہ رکھو اور دیکھ کے عید کرو، اور تمہیں کوئی مجبوری نہیں ہے، اگر بادل ہو مطلع صاف نہ ہو، اللہ رب العالمین کو منظور ہے کہ نظر نہ آئے۔ آج تو آپ کے پاس دوربین خوردبین سارا کچھ ہے، جب کچھ نہیں تھا واضح حکم مبارک اس وقت بھی فرما دیا، اور وہ حکم آج کے لیے نہیں صبح قیامت کے لیے ویلڈ ہے اسی طرح ہی۔ 29 کو بادل آ گیا، مطلع ابر آلود ہو گیا، سرکار نے فرمایا کوئی پریشانی نہیں، 30 پورے کر لو۔ کیوں جی؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مسئلہ ہمارے لیے چھوڑا ہی نہیں ہے، کوئی پریشانی والی بات چھوڑی نہیں۔ یہاں خوف کیا تھا وہ بھی بات گردش کر رہی ہے، وہ بھی سن لیں۔ پہلے بھی پتہ نہیں 1967 میں شاید ایوب خان کے زمانے میں عید آ رہی تھی جمعہ والے دن، صدر صاحب کو لوگوں نے ڈرا دیا کہ جمعہ والی عید 2 خطبے بادشاہ پہ بھاری ہوتے ہیں، تمہاری حکومت کو خطرہ ہے، اگر 2 خطبے ہو گئے جمعہ والے دن عید ہوگی تو تمہاری حکومت جائے گی۔ خان صاحب نے علماء کو کہا کہ بھائی جمعہ کو نہیں کرنی، جمعہ رات کا اعلان کرو۔ تو اس وقت بزرگ علماء تھے، انہوں نے کہا جی ہم تو اعلان نہیں کر سکتے۔ کچھ بندے جو سرکاری ملا ہر دور میں ہی ہوتے ہیں۔ اب میں نے ایک مولانا صاحب نے کہا دیکھیں مفتی منیور رحمان نے بڑی زیادتی کی، روزہ قضا کرنے کا کہہ دیا ہے، بڑی زیادتی کر دی۔ میں کہا مفتی منیور رحمان تو بولا اگلے دن صبح جا کے، اب مفتی صاحب عید پڑھا کے بولے ہیں، رات آپ نے جب اعلان کیا ہے پہلا ری ایکشن پوری قوم کا لعنت تھا تم پہ، ساری قوم نے اسی وقت لعنت بھیج دی اعلان کرنے والوں پہ جب آپ نے اعلان کیا۔ مفتی صاحب تو صبح عید پڑھانے کے بعد جا کے بولے، خاموش ہوگا مفتی صاحب تو رات بولے ہی نہیں۔ کیوں جی؟ ری ایکشن اسی وقت آ گیا تھا قوم کا، وہ حقیقی ری ایکشن تھا، وہ اصلی ری ایکشن تھا، اور اس کی گواہی تمہارا گھر خود دے رہا تھا۔ تمہارا وہ وزیر جو 2 سال سے مفتی صاحب سے پھڈا ڈال کے بیٹھا ہوا تھا، اس نے خود کہا کہ آج چاند 13 گھنٹے کا ہوگا، نظر نہیں آ سکتا۔ اس نے شام کو کہا۔ اب مفتی صاحب پہ کس بات کا گلہ کرتے ہو؟ اگر روزہ ضائع ہوا تو مفتی صاحب کا تو فرض ہے وہ کہے روزہ رکھو۔ کیوں جی؟ شرعاً علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ حق بیان کریں، خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے، جیلوں کی وجہ سے، حکومت کی مخالفت کی وجہ سے خاموش نہ ہوں۔ اچھا ویسے میں عرض کرتا ہوں کہ اس میں کوئی نقصان ہے روزہ رکھ لیں تو؟ ایک روزہ قضا کریں گے
تو یہاں تو نفلی روزے کا ثواب جو ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اس دن عرض کیا تھا جمعے پہ، نفلی روزہ رکھنے والا حضور نے فرمایا جہنم سے 500 میل کے فاصلے پہ دور کر دیا جائے گا۔ تو رمضان پاک کا فرض روزہ تو سبحان اللہ، اگر کسی وجہ سے کسی بیمار کا رہ گیا، کسی مسافر کا رہ گیا تو اس کی قضا کر لے۔ اب آپ سے غلطی ہوئی نہیں، کروائی گئی۔ خوف یہ تھا جو میں نے عرض کیا نا کہ 2 خطبے اکٹھے نہ ہو جائیں۔ اور جب کسی کتاب میں پڑھ لیا کسی نے کہ مسلم بادشاہ پہ 2 خطبے بھاری ہوتے، میں نے بہت سال پہلے اس کی وضاحت کی تھی، اب بہت سارے بے عقلوں کو پتہ نہیں کہ اس کا مطلب کیا تھا۔ مسلم بادشاہ، مسلم حکمران جو تھے پہلے زمانے میں، اب وہ جمعہ کا خطبہ بھی خود دیتے تھے، عید کا خطبہ بھی خود دیتے تھے۔ چاروں خلفاء امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، علی المرتضیٰ شیر خدا، حضرت سیدنا امام حسن، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نماز کی جماعت بھی خود کرواتے تھے، امیر المومنین و خلیفۃ المسلمین، اور جمعہ کا خطبہ بھی خود دیتے تھے۔ بہت سارے فقہاء نے لکھا جہاں اسلامی حکمران جمعہ کا خطبہ خود نہ دے وہاں جمعہ کے ہونے پہ بھی شک ہے کہ جمعہ جائز ہوا کہ نہیں ہوا، اس حکومت جمعہ کا خطبہ نہیں دے رہا۔ اچھا، جمعہ بھاری ہے جی اسلامی حکمران پہ، کیوں؟ کہ وہ صبح عید پڑھائے گا، عید کے لیے خطبہ دے گا آ کے، اور پھر 3-4 گھنٹے بعد جمعہ کا ٹائم ہو جائے گا، اس نے امور مملکت بھی سر انجام دینے، حکومت کے کام بھی سارے کرنے، وہ بھی کرے گا، پھر آ کے جمعہ کا خطبہ دے گا، تو جمعہ والا دن اس کے لیے ذرا مشکل ہو جائے۔ بھاری سے مراد یہ نہیں تھی کہ اس کی کوئی بدقسمتی ہو جائے گی یا اس کی حکومت ختم ہو جائے گی، بھاری سے مراد یہ تھی کہ اس کے لیے مشکل دن ہو جائے گا، زیادہ کام کرنا پڑے گا۔ ہمارے 14 صدیوں بعد حکمران ڈر گیا کہ 2 خطبے اکٹھے ہو گئے تو ہماری حکومت چلی جائے گی۔ حکومت تو جس دن جانی ہے ویسے بھی چلی جائے گی۔ یہاں حکومت جمعہ نہیں دیکھتی، یہاں فیصلے جہاں ہوتے ہیں وہ پتہ چلتا ہے کہ رات وزیر اعظم ہے، صبح جیل میں ہے، رات وزیر اعظم ہے، اگلے دن ملک سے باہر ہے۔ یہاں ہم تو بچپن سے یہ تماشا دیکھتے آ رہے ہیں۔ او بابا، یہاں اقتدار کے فیصلے جہاں ہو رہے ہیں، اپنی آخرت کیوں خراب کرتے ہو؟ دین میں مداخلت کر کے اپنی آخرت خراب کرنے سے بچو۔ میں نے رات میں ایک بڑا تفصیلی ویلاگ کیا یوٹیوب پہ، جس نے دیکھنا ہو وہ بے شک دیکھ لے، ہمارے اکاؤنٹ پہ جائے اور دیکھ لے، بڑی تسلی سے جواب دیا ہے چاند والوں کو جو یہ شک شبہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور تم نے غلط فیصلہ کیا ہے، چاند دوسرے دن 37 گھنٹے کا یا 33 گھنٹے کا ہوگا، یا اور سن لیں، یہاں چاند نظر نہیں آیا، چاند کی عمر تھی 22 گھنٹے، فرض کریں چاند کی عمر تھی 22 گھنٹے، نظر نہیں آ سکا، اگلے دن 24 گھنٹے اور ہو گئے، تو چاند کی عمر کتنی ہوگی جی؟ 46 گھنٹے۔ کتنی؟ جب 46 گھنٹے کا چاند اگر اس دن صاف ہو گیا، بادل وغیرہ نہ ہوا، تو 46 گھنٹے کا چاند تو لگے گا کہ تیسرے دن کا ہے۔ کیوں جی؟ عام آدمی بیوقوف بن جاتے ہیں، کہتے ہیں ہاں جی دیکھو جناب دوسرے دن دے چاند، کل عید ٹھیک ہو گئی۔ 22 گھنٹے کا بھی بعض دفعہ نظر نہیں آتا بھائی، اب بہت کہیں پسنی کے پہاڑوں پہ جا کے یا کہیں بلوچستان میں یا کہیں ادھر یا ادھر، وہ علاقے جو ہم سے کو گھنٹہ آدھا گھنٹہ پیچھے ہیں، جیسے سعودی عرب، یہاں جب غروب آفتاب ہوگا، اگر چاند یہاں اس وقت 22 گھنٹے کا ہے تو سعودی عرب میں جب غروب آفتاب ہوگا وہاں 24 گھنٹے کا ہو چکا ہوگا۔ مسئلہ آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں؟ وہاں نظر آ جائے گا۔ تو 2, 3, 4 گھنٹے والے ملکوں کی تو بات سمجھ آتی ہے نا بھائی، وہاں ہم سے پیچھے ہیں 2 گھنٹے، کوئی 4 گھنٹے ہم سے پیچھے ہے، کوئی 3 گھنٹے ہم سے پیچھے ہے، وہاں نظر آ سکتا ہے۔ یہاں نظر نہیں آیا، یہاں 20 گھنٹے تھا یا 22 تھا، وہاں 24 ہو گیا غروب آفتاب کے وقت، لیکن اگلے دن تو وہ 48 گھنٹے کا ہو جائے گا۔ یہاں نظر نہیں آیا، ہم پہ شرن کوئی قدغن نہیں ہے، نظر نہیں آیا، حضور نے فرمایا روزہ رکھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دین پہ
اسلام میں یا اللہ کا حکم چلے گا یا رسول اللہ کا چلے گا۔ اب کوئی تیسرا نہیں ہے جو ان کے احکامات کو بدل لے۔ ہاں، جن باتوں میں کوئی قرآن اور حدیث سے حکم مبارک نہ ملے ان میں علماء کو اجتہاد کرنے کا حق دیا گیا کہ علماء قرآن و حدیث کی روشنی میں اجتہاد کر کے فیصلہ کریں۔ اور اجتہاد کے لیے اس دور کے مفتی، بڑے مفتی، متقی مفتی کے لیے شرط یہ ہے متقی ہو، پرہیزگار ہو، مجتہد ہو اور اس دور کے تمام علوم کو جانتا ہو، علم دین سے بھی واقف ہو، دنیا کے علم سے بھی واقف ہو، اور لوگوں میں اس کی شہرت جو ہے وہ متقی ہونے کی ہو۔ یہاں کسی پہ طنز نہیں کروں گا، لیکن صرف اتنی کو بات عرض کر دوں کہ جو اس وقت بڑے چیمپئن بن کے جواب دے رہے ہیں نا ٹی وی پہ، یہ متقی ہیں؟ ویسے قوم انہیں جانتی ہے، قوم ان کی تصویریں، ان کی ویڈیو دیکھ بیٹھی 1000 دفعہ۔ یہ کیا کرتے ہیں، یہ کیسے، کس کماش کے مولوی ہیں؟ یہ تو اسلام کو بدنام کرنے کے لیے رکھے ہوئے حکومتوں نے۔ یہ آج خان صاحب کی کوئی، اچھا یہ کوئی سیاسی مسئلہ بھی نہیں، یہ نہ سمجھیں میری تو حکومت کے ساتھ کوئی اتنی لڑائی بھی نہیں ہے، میں تنقید ضرور کرتا ہوں غلط کاموں پہ، ہمیشہ اچھے کاموں کی تعریف کرتا ہوں، اور ہر حکومت میں ہمارا موقف یہی رہا، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اچھے کاموں سے تقوی اور نیکی کے کاموں سے تعاون، اور بغاوت اور سرکشی اور برائی والے کاموں کے ساتھ ہم الحمدللہ ڈٹ کے کھڑے ہیں، ہمیشہ موقف یہ۔ نمبر 1۔ نمبر 2، میری بات سن لیں، جتنے یہ حکومتوں کے خوشامدی ملا ہیں یہ کیا کرتے ہیں، ان کو خبر مل جاتی ہے کہ یہ حکومت 10 دن بعد جانے والی ہے، یہ 10 دن پہلے اس حکومت کو چھوڑ کے نئے آنے والوں سے دعا سلام کرتے ہیں۔ ہم تو آپ کے وفادار ہیں جی، ہم تو مجبوراً ادھر چلے گئے تھے حضرت صاحب، ہم تو ہمیشہ آپ کے آنے والی نسلوں کے بھی گیت گاتے ہیں، آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے بھی دعا گو، تو ان کے پیچھے لگ کے اب میں آپ کو اس لیے کہ آپ الحمدللہ ہمارا آپ کا ایک رشتہ ہے، عمر اکٹھی گزر گئی ہے، اور میری ذمہ داری ہے، میری ڈیوٹی ہے کہ میں آپ کو جو میں قرآن و حدیث کے مطابق سمجھتا ہوں عرض کرتا رہوں۔ میں نے کسی جید عالم، اچھا یہ مسلک کا مسئلہ بھی نہیں ہے، بعض لوگ اسے مسلک کا مسئلہ بنا رہے ہیں، قطعاً مسلک کا مسئلہ نہیں، اس لیے کہ رویت ہلال کمیٹی کے کئی چیئرمین دیوبندی مکتب فکر سے رہے، ہم ان کے اعلان پہ عید کرتے رہے، کبھی اعتراض نہیں کیا ہم نے، اور 19-20 ہو تو بات سمجھ آ جاتی، یعنی 23 گھنٹے کا چاند تھا، ہم کہتے ہیں 24 گھنٹے کا نظر آ سکتا ہے، یا 22 گھنٹے کا تھا، ہم کہتے ہیں 23 کا نظر آ سکتا ہے، تو کوئی کہہ دے فلان جگہ نظر آ گیا، چلے یار کو بات سمجھ آتی ہے، ہمیں کو کہے کہ 23 گھنٹے کا نظر آ سکتا ہے، یہ انہوں نے 12 گھنٹے بعد ہی دیکھ لیا، یہ گواہیاں دے رہے ہیں، ایسی گواہیاں تو نیچے اترتی نہیں ہے نا، ایسی گواہی ہم کیسے مان لیں جب چاند آسمان پہ دوربین سے بھی نہ دیکھا جا سکتا ہو، اور کوئی آ کے کہے میں گواہی دے رہا ہوں۔ گواہی لینے والے علماء اور قاضی کا فرض بنتا ہے کہ وہ ماحول دیکھے کہ جس کے بارے میں یہ گواہی دے رہا ہے وہ واقعہ ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا، ایک واقعہ نہیں ہوا یہ اس کی گواہی دینے آ گیا، یہ بے شک کلمہ پڑھے، یہ بے شک حلف اٹھائے، ایک واقعہ رونما ہی نہیں ہوا، یہ گواہ آ گئے جی۔ اور میں نے کہا تھا عید پہ بھی، نہ لاہور کی کمیٹی، نہ اسلام آباد کی کمیٹی، نہ کراچی کی کمیٹی، نہ کوئٹہ کی کمیٹی، جو ذمہ دار بیٹھے سب علماء ہیں اور سب مسالک کے ہیں، اس میں تمام مسلک کے لوگ ہیں، مسلک کا جھگڑا نہیں ہے، ان کو نظر نہیں آیا، چند اور آدمیوں کو چمن میں نظر آ گیا۔ اب کسی کو یہاں وہ جو مولوی صاحب کرتے ہیں نا ہر سال الگ عید، جن کے لیے یہ عید کی گئی ہے، وہ 40 سال سے جھگڑا کر رہے ہیں ہر رویت ہلال کمیٹی سے، خواہ اس کا چیئرمین دیوبندی ہو یا بریلوی ہو، تاریخ نکال کے دیکھ لیں۔ اب کسی کو یقین نہیں آتا تو اعجاز الحق صاحب سے، جنرل ضیاء الحق کے بیٹے سے پوچھ لیں، جنرل ضیاء الحق صاحب کا بیٹا اعجاز الحق، ہمارے بھی دوست آتے رہتے ہیں یہاں کئی دفعہ، اور اس نے ایک دن ٹی وی پہ کہا کہ والد صاحب نے بڑی کوشش کی جنرل ضیاء الحق نے کہ یہ ساری قوم کے ساتھ عید کرے، وہ راضی نہیں ہوا، وہ اپنا ہی اعلان کرتا رہا۔ اب وہ قوم کے ساتھ راضی نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ وہ راضی نہیں ہے، چلو ہم قوم کو اس کے پیچھے لگا دیں۔
تو ایسا بندہ سزا کا مستحق ہے یا انعام کا مستحق ہے؟ میں نے 5-6 سال پہلے کہا تھا، اس وقت نواز شریف صاحب تھے، میں نے کہا پکڑو خان صاحب، میاں صاحب پکڑو اور پکڑ کے اندر کرو اس کو، یہ ساری قوم کے روزے بھی خراب کرتا ہے، انتشار بھی پیدا کرتا ہے، فرقہ واریت بھی پھیلا رہا ہے اور قومیت لڑا بھی رہا ہے لوگوں کو، اس کو 1 مہینہ پکڑ کے اندر کر دو، اگلے سال ٹھیک نہ ہو تو مجھے پکڑ لینا۔ لیکن اس کو انعام دیا گیا، سزا دینے کی بجائے ایسے فسادی آدمی کو انعام دیا گیا کہ اس کی مرضی سے عید کروا کے اسے کہا گیا کہ تو 40 سال سے تو ٹھیک کر رہا تھا، باقی ساری قوم غلط تھی۔ کیوں جی؟ یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم نے ایک عید کرنے کے لیے یہ کیا ہے، ایک عید کرنے کے لیے باقی امت کا روزہ خراب کروایا۔ اب آخری مسئلہ سن لیں، مسئلہ جو مفتی صاحب نے بتایا ہے، میرا اور تمام علماء اہل سنت کا سٹینڈ اسی پہ ہے، ایک روزہ آج کے بعد آپ جب چاہیں قضا کر لیں۔ رمضان پاک کا ایک روزہ ہمارا مس ہوا ہے، اسے قضا کر لیں، اور اعتکاف والے ایک دن کا، ایک رات اور دن کا اعتکاف کر لیں تاکہ ان کا اعتکاف مکمل ہو جائے۔ دوسرا